ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قد أفلح ما تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا وما جلاؤه يا رسول الله؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی، تعریف و توصیف، حمد و سپاس کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عید کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام ہو، جنہوں نے ہمیں صراط مستقیم پر لا کر کے کھڑا کیا، صراط مستقیم کا راستہ ہمارے لیے واقع کیا۔ معزز حضرات، بزرگان دین، تمام میرے ملی اور دینی بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ اعلیٰ کی 2-4 آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور ایک حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیں تاکہ اس مختصر خطبہ عید میں جس پیغام کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس بات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مکمل طریقے سے وہ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ تحقیق کے اس آدمی نے فلاح پا لیا، قد افلح، تحقیق کے اس آدمی نے فلاح پا لیا، من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام یاد کیا، فصلی، اور نماز پڑھی، اللہ رب العالمین کی عبادت کی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور جو آخرت کی زندگی ہے، باقی رہنے والی ہے، بہتر زندگی ہے، اس کو تم لوگ کیا کرتے ہو؟ چھوڑ دیتے ہو۔ تو یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ حدیث جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان القلوب تصدأ کما یصدأ الحدید، کہ ایک انسان کے دل میں، ایک انسان کے جو عزم میں دل ہے، دل، ایک انسان کے نفس میں جو دل ہے، ان القلوب تصدأ کما یصدأ الحدید، کہ اس دل کو زنگ لگتا ہے جیسا کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ لوہا ہے، اگر اس کو باہر رکھ دیا جائے یا تو کہیں پر رکھ دیا جائے تو جیسا جیسا ایام گزریں گے، مرور زمانے کے ساتھ اس کے اندر زنگ لگنا کیا ہوتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان القلوب تصدأ کما یصدأ الحدید، کہ ایک انسان کے دل کو زنگ لگتا ہے جیسا کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے۔
تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وما جلاؤ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اگر ہمارے دل کے اندر زنگ لگ جائے، ہمارے دل کے اندر کالا دھبا لگ جائے، گناہ کرتے 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 ہمارا دل اگر زنگ آلود ہو جائے تو وما جلا ہوا، اے اللہ کے نبی ہم اس کو کیسے مٹائیں گے؟ ہمارا دل اگر کالا ہو جا رہا ہے اللہ کے نبی، اگر گناہ کرتے کرتے ہمارے دل میں اگر زنگ لگ جا رہا ہے تو اللہ کے نبی ہم اس کو کیسے مٹائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دو راستہ بتلایا، کثرت و ذکر الموت، کہ کثرت سے اپنی موت کو یاد کرو۔ کوئی بھی انسان دنیا کے اندر آیا ہے، آج سے نہیں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی چیزیں ہیں، کل من علیہا فان، اللہ کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کو فنا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے لیڈر آئے، بڑے بڑے انبیاء کرام آئے، بڑے بڑے حکماء آئے، بڑے بڑے دانشور آئے، بڑے بڑے سیاست داں آئے، لیکن کل تھے وہ آج نہیں ہے۔ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بھی فرما دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی انسان یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، کوئی بھی انسان دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ ایک نہ ایک دن اس کو مرنا ہی ہے کسی بھی حالت میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اے لوگو، اے مومنو، اگر تمہارے دل میں زنگ لگ جائے، اللہ رب العالمین سے تم دور ہو جاؤ، اللہ رب العالمین سے اگر تم دور ہو گئے ہو، تمہارے دل میں زنگ لگ چکا ہے، تمہارا دل کالا ہو چکا ہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کثرت و ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جب موت کو ایک انسان یاد کرے گا تو ظاہر بات ہے اس انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہاں پر قبرستان ہے، بہت سارے لوگ ہماری زندگی میں تھے لیکن ابھی وہ نہیں ہے۔ یہ دنیا ہی ایک مومن کے لیے یا تو کسی بھی انسان کے لیے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ کیا ہے، ایمان اور اعتقاد ہے کہ دنیا ہی ایک انسان کے لیے سب کچھ نہیں ہے۔ دنیا تو ایک معمولی عمر کے لیے ہے۔ کوئی انسان 20 سال، کوئی انسان 30 سال، کوئی انسان 40 سال، کوئی انسان 50 سال، 60 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال، لیکن ہمیشہ کی زندگی یہاں پر نہیں ہے دنیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی نے بتلایا کہ تم دنیا کے پیچھے اتنا مت پڑ جاؤ کہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لو، کیونکہ اللہ رب العالمین منع فرمایا، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ من کانا یرید حرث الدنیا، کہ جو آدمی دنیا کی زندگی چاہتا ہے تو اس آدمی کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا میں جیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جو ہم کو حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہم کو بتلایا ہے، اللہ کے نبی نے جو ہم کو تعلیم دی ہے، اس کے موافق زندگی گزارنا ہے۔ کیونکہ ایک مسلمان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ مسلم کہتے ہیں ایسے اٹھنی کو عرب کے لوگ مسلم کہتے تھے جس کے ناک میں نکیل لگی ہو۔ مسلم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تابع دار ہو جانا۔ مسلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تابع دار ہو جانا، اللہ اور اس کے رسول کے موافق تابع ہو جانا۔ مسلمانوں کی زندگی اپنی زندگی نہیں ہے کہ ہم جیسا چاہیں زندگی گزاریں، ہمارا نفس جیسا چاہے ہم اس طریقے کی زندگی گزاریں۔ مسلمان کی زندگی نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی زندگی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیسا بتلایا ہے، اللہ اس کے رسول نے جینے کا کیسا طریقہ ہم کو بتلایا ہے، ایک انسان کے ساتھ ہمارا ویوہار کیسا ہے، ایک انسان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ایک انسان کے ہم خیر خواہ ہیں یا نہیں ہیں، ایک دوسرے کا درد ہم سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہے۔ دین اسلام نے ہم کو یہ بتلایا ہے، دین اسلام نے ہم کو انسانیت بتلائی ہے، دین اسلام نے ہم کو درس دیا ہے کہ تم کو کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، کس طریقے سے کیا ہے زندگی گزارنا ہے۔ دین اسلام کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے۔ دین اسلام جو ہے، اسلام کے معنی ہی ہوتا ہے امن و شانتی کے، اسلام کے معنی ہی ہوتا ہے شانتی کے۔ یہ دنیا، یہ مذہب کیا ہے؟ شانتی کا کیا ہے مذہب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یاد کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جب دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے، مبعوث کیے گئے تھے، تو عرب کی سرزمین کا آپ مطالعہ کیجئے کہ دنیا کے اندر کس طریقے سے عرب کی سرزمین تھی۔ بت پرستی وہاں پر عام تھا،
लोग को मारना, लोगों की मालों को छीन लेना, लोगों के क्या है घरों को छीन लेना, उनके जमीनों को छीन लेना, बच्चियों को लड़कियों को जिंदा कर दरगोर कर देना, यह उनका शेवा था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बना करके मबूस किए गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बना करके भेजे गए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को वहां पर दर्श दिया, एक इंसान के दर्स को बतलाया, एक इंसान की इंसानियत को बतलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस किए गए थे, लोग खरीद फरोख्त हो रहे थे। जिस तरीके से बैल बकरियों को जिस तरीके से आज हम लोग खरीद फरोख्त करते हैं, इंसान ऐसे ही खरीद फरोख्त हो रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम ने लोगों को खरीद करके उनको आजाद किया। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे दिल में जंग लग जाए तो उस जंग को हटाने का पहला तरीका यह है कसरतो जिक्रिल मौत, मौत को तुम कसरत से याद करो। कोई भी इंसान मौत से भाग नहीं सकता है, चाहे वो क्या है एक शीशा पिलाए हुए घर के अंदर क्यों ना है, लेकिन उसको मौत आनी है। तो मौत से बढ़कर के किसी आदमी के लिए नसीहत हो सकती है? इससे बढ़कर के कोई और नसीहत हो सकती है? इससे बढ़कर के कोई और हदीस हो सकती है? मौत एक इंसान अगर याद कर लेगा, अपनी मौत को याद कर लेगा, तो फिर वो इंसान अल्लाह के रास्ते में चलने से कोई भी इंसान, कोई भी चीज उसको आड़े नहीं आ सकती, कोई भी चीज उसको रुकावट नहीं बन सकती है। वो तिलावतिल कुरान, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुरान की तिलावत करो। जब कुरान की तिलावत करोगे तो कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज को वाज़ेह तरीके से बतला दिया है। पिछले कौमों के वाकयात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाया है। पिछली कौमें, जो कौम समूद थी, कौम आद थी, इब्राहिम सलाम की कौम थी, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, फिरौन, सारे लोग का अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां पर जिक्र किया है और उनके तर्ज जिंदगी को बतलाया है, किस तरीके से उन लोगों ने जिंदगी गुजारी और कैसे वो हलाक को बर्बाद कर दिए गए गुनाह करने की वजह से, खता करने की वजह से, लग्जिश करने की वजह से। आज रमजान का महीना हमारे सामने था, रमजान का महीना पार हुआ, शवाल की पहली तारीख है। रमजान जैसे ही गुजरता है हम अपने माहौल और मुआशरे को देखते हैं, ऐसा मालूम होता है कि रमजान महीना गुजरा ही नहीं है। एक ख्वाब था, जो ख्वाब क्या हो गया, जैसे ही बेदार हुआ इंसान ख्वाब खत्म हो गया। रमजान का महीना आता है दर्स देने के लिए, बहुत सारी चीजों का दर्स देने के लिए। रमजान का महीना आता है एक इंसान को तकवा शियार बनाने के लिए। रमजान का महीना आता है इंसानियत बतलाने के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चाहता है कि मेरा बंदा भूखा रहे सुबह से शाम तक, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कमजोर करना चाहता है एक इंसान को, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चाहता है कि मेरा बंदा भूखा प्यासा रह करके मर जाए? नहीं, बल्कि ये दर्स देता है भूख प्यास रह करके। हमारे माहौल और मुआशरे के अंदर कितनी गरीब लोग हैं, कितनी नाचार लोग हैं, कितनी मुहताज लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं एक वक्त खाने के लिए तरस जाते हैं वो लोग, कितने ऐसे लोग हैं जो कासा गदाई के लिए मजबूर हो जाते हैं वो लोग, मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं वो लोग। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको दर्स दे रहा है कि वो भूखा इंसान जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है उसको कैसा महसूस होता होगा। तुम एक दिन भूखा रह करके देखो तो मालूम पड़ेगा कि एक इंसान जब भूखा रहता है, एक इंसान जब प्यासा रहता है, उसके छोटे छोटे बच्चे जब भूख और प्यास से बिलखते हैं उनको कैसा महसूस होता है। तो रमजान का महीना आता है इंसानियत का दर्स देने के लिए, रमजान का महीना आता है फकीरी का दर्स देने के लिए कि मोहताजों को मदद करो, गरीबों की मदद करो, एक इंसान के दर्द को समझो। ये रमजान का महीना आता है इत्तेहाद और इत्तिफाक का दर्स देने के लिए, मिलजुल करके रहने का दर्स देने के लिए। ना इत्तिफाकी, लड़ाई झगड़ा ये इंसान की सिफत नहीं है, ये कुत्तों की सिफत है, दीन इस्लाम के अंदर बतलाया गया है। और माहौल और माशरे के अंदर भी हम देखते हैं कि ना इत्तेफाकी, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के साथ लड़ना, एक दूसरे के साथ झगड़ना, ये इंसान की सिफत नहीं है, बल्कि ये जानवरों की सिफत है। जानवर आपस में क्या करते हैं? लड़ते हैं। कुत्ते आपस में क्या करते हैं? लड़ते हैं। जब एक इंसान आपस में लड़ता है, जब एक इंसान आपस में लड़ता है तो उसकी हवा क्या होती है? कमजोर हो जाती है, उनकी ईमानी हरारत कमजोर हो जाती है, ईमानी ताकत जो रहती है, ईमानी हरारत वो क्या होती है? कमजोर हो जाती है। तो बेशुमार बातें हैं। ये रमजान का महीना हमारे पास इस वजह से आया था कि हमारे पास बहुत सारा दर्स लेकर के आया था। अगर इस रमजान से हमने कोई फायदा नहीं उठाया
اگر اس رمضان سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اگر ہم نے اپنے دل کو صاف نہیں کیا، رمضان کا مہینہ ہی آتا ہے ایک انسان کے گناہ کو ختم کرنے کے لیے، اگر ہم نے اپنے گناہ کو ختم نہیں کیا، اگر ہمارے پاس وہی زندگی جو رمضان سے پہلی تھی، اگر رمضان کے بعد بھی وہی زندگی ہے، پھر ہم نے رمضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ رمضان آیا تھا ایک انسان کو بتلانے کے لیے کہ تم بندے ہو اللہ رب العالمین کے، بندے عبد ہو اللہ رب العالمین کے لیے، تم خدا نہیں بن سکتے، اللہ کے احکام کے آگے نہیں جا سکتے۔ رمضان کا مہینہ تھا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا رہنا۔ ایک انسان صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا رہا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین کو حاکم مان رہا ہے، اللہ رب العالمین کو مان رہا ہے کہ اللہ رب العالمین رب ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان پار ہو جاتا ہے، جیسے ہی رمضان کا چاند ختم ہوتا ہے، رمضان کا دن ختم ہوتا ہے، شوال کا چاند طلوع ہوتا ہے، ہم پھر اسی ڈگر میں آ جاتے ہیں، ہماری زندگی پھر اسی طریقے سے گزرنے لگتی ہے جیسا کہ رمضان سے پہلا تھا۔ تو یہ وقت ہے مومنوں کو سنبھلنے کے لیے، وقت غنیمت ہے مومنوں کو سنبھلنے کے لیے۔ اللہ برآں فرما رہا ہے، کیا تمہارے پاس ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم اللہ کے ذکر میں ڈرو، اللہ رب العالمین کے بارے میں ڈرو؟ کیا تمہارے پاس ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے؟ تو رمضان کا مہینہ بے شمار درس لے کر کے ہمارے پاس آیا تھا، بہت ساری تعلیمات لے کر کے ہمارے پاس آیا تھا، جو ابھی رمضان کا مہینہ کیا ہو گیا، پار ہو گیا۔ پھر شوال کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین جو رمضان کے مہینے میں تھا وہ بھی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین وہی ہے، وہی نمازیں ہیں، وہی صدقہ خیرات ہے، وہی زکوٰۃ ہے، وہی چیز، ہر چیز ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جس طریقے سے ہم لوگوں نے رمضان کے مہینے میں اللہ تیری عبادت کی، اسی طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طریقے سے ہم نے تیری بندگی کی، جس طریقے سے ہم نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے، جس طریقے سے ہم نے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا کی، اے اللہ اسی طریقے سے ہم کو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، انسانیت کا درس عطا فرما۔ وآخر اللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان اصدق الحديث کتاب